ناظرین، ڈرامہ سیریل نور جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نور جہاں کے بیٹوں کی مار کھانے کے بعد دل پر صدمہ لیے ہوئے مختار شاہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے جاتا ہے کہ تم اس گھر میں واپس ضرور جاؤ گی اور اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ اس نیچ ذات کی عورت سے ضرور لو گی۔ جس طرح سے اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہہ کے مجھے مروایا ہے اور ذلیل و رسوا کروایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ عورت بھی اپنے انہی بیٹوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے۔ نور بانو جو اس گھر سے نکلی تو یہی سوچ کر تھی کہ اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، لیکن جب اپنے باپ کی آخری وصیت سنتی ہے تو فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں واپس ضرور جاؤں گی اور اپنے باپ کی اذیت کا، اس کی بے عزتی کا بدلہ اس عورت سے لے کے رہوں گی۔ اس نیچ ذات عورت نے مجھے ہی میرے باپ کے خلاف استعمال کیا اور میرے باپ کا سر جھکا دیا۔ وہ آدمی جسے 7 گاؤں کے لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اس عورت کی وجہ سے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ اب مختار شاہ کے انتقال کی خبر جب نور جہاں کے گھر تک پہنچے گی تو نور جہاں تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوگی، جبکہ اس کے بیٹوں کو تھوڑی تھوڑی پشیمانی ضرور ہوگی کہ ہم نے چچا پر ہاتھ اٹھایا اور وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکا، شاید اسی لیے دنیا سے چلا گیا۔ اب مراد کو تو نور بانو کی بہت فکر ہوگی، وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے، نور بانو کو اس وقت میری ضرورت ہوگی، جبکہ نور جہاں سختی سے مراد کو منع کر دے گی کہ کوئی ضرورت نہیں، تم بھی باقی سب گھر والوں کے ساتھ ہی چلو گے۔ پہلی بار مراد شاہ کو اپنی ماں کا یہ حکم ماننا بہت ہی ناگوار گزرے گا، لیکن بہرحال وہ اپنی ماں کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتا، اس لیے خاموش ہو جائے گا۔ اب جب یہ سب لوگ وہاں پہنچیں گے تو جنازے پر 7 گاؤں سے لوگ جمع ہوں گے، بہت ہی بھیڑ ہوگی۔ نور جہاں جب اندر جائے گی تو نور بانو کا جائزہ لے گی کہ کیا اسے کچھ علم ہے کہ اس کا باپ مرنے سے پہلے میرے گھر پہ آیا تھا اپنی بیٹی کو ملنے، اور میرے بیٹوں نے مل کر اسے مارا تھا۔ نور بانو کو بات تو ساری پتہ ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے باپ سے وعدہ کر چکی ہے کہ میں اس عورت سے آپ کی ذلت کا بدلہ ضرور لوں گی، اس لیے نور جہاں کے سامنے ایسا تاثر دیتی ہے جیسے اسے اس سب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور اپنی چال میں کامیابی کے لیے وہ پلان کر لیتی ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے شوہر یعنی کہ مراد کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔ اسی لیے جنازے کے بعد جب شام کو سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانا شروع ہوتے ہیں تو نور جہاں مراد سے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور ساتھ ہی اسے کہتی ہے کہ اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ ہمارے ساتھ چلے۔ مراد جب نور بانو کو اپنی ماں کا حکم سناتا ہے تو نور بانو مراد کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہیں مختار شاہ کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے؟ 7 گاؤں کے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ تو ابھی کافی دن چلے گا۔ میرا باپ کوئی لاوارث نہیں تھا کہ اس کی تعزیت کے لیے لوگ آئیں اور کوئی ان سے ملنے والا بھی نہ ہو۔ تو مراد نور بانو کو اپنائیت بھرے انداز میں کہتا ہے کہ میں تو تمہیں صرف اس لیے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا کہ تم کہیں اکیلی نہ ہو جاؤ، جس پر نور بانو بہت محبت بھرے انداز میں اور بہت مان کے ساتھ مراد کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اکیلی کہاں ہوں، تم ہو نا میرے ساتھ۔ حالانکہ ویسے تو نور بانو کو اب مراد سے بھی نفرت ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے باپ نے مرتے ہوئے اپنا پھٹا ہوا گریبان دکھا کے نور بانو سے کہا تھا کہ یہ جو پھٹا ہوا گریبان تم دیکھ رہی ہو نا، یہاں پر تمہارے شوہر مراد شاہ نے ہاتھ ڈالا تھا۔ میں اس پورے خاندان کے لیے تمہیں ورثے میں اپنی نفرت دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ نور جہاں اور اس کے بیٹے ہیں ہی صرف نفرت کے قابل۔ لیکن نور بانو کو اپنی چال میں کامیاب ہونے کے لیے مراد سے جھوٹی محبت کا دکھاوا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب جب مراد نور بانو کی اس قدر محبت اور چاہت دیکھتا ہے، مان دیکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہی رکوں گا۔ اور پھر جب وہ نور جہاں کو جا کر بتاتا ہے کہ نور بانو ابھی یہیں رکنا چاہتی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا، تو نور جہاں سختی سے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا رسم و رواج نہیں ہے، یہ تمہارا سسرال ہے اور ہمارے خاندان کے لڑکے اپنے سسرال میں نہیں رکتے۔
کیونکہ نور جہاں کو تو اسی بات پر شدید غصہ آتا ہے کہ مراد شاہ بجائے مجھ سے مشورہ لینے کے مجھے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، وہ بھی اس نور بانو کے کہنے پر۔ مراد شاہ جب اپنی ماں کا اٹل فیصلہ سنتا ہے تو نور بانو کو بتانے جاتا ہے، لیکن نور بانو پہلے ہی بھانپ چکی ہے کہ نور جہاں نے مراد شاہ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے جب مراد شاہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نور بانو بول پڑتی ہے کہ تم رکو گے نا میرے ساتھ؟ اس وقت اس غم کی گھڑی میں مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ سارا دن تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، لیکن رات کو میں بہت تنہا محسوس کروں گی، لیکن تم میرے ساتھ ہوگے تو پھر مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ مراد شاہ تو نور بانو کی اس قدر محبت، اپنائیت اور مان دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس بار میں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانوں گا، بلکہ نور بانو کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اب جب نور جہاں سب بیٹوں کو نکلنے کا اشارہ کرتی ہے تو مراد شاہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا، بلکہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے انہیں جانے کا کہتا ہے۔ نور جہاں سختی سے کہتی ہے کہ مراد شاہ تم بھی گاڑی میں آ کے بیٹھو، تو مراد شاہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اگر میں نور بانو کے مشکل میں ہی اس کے کام نہ آؤں تو کیا فائدہ میرے شوہر ہونے کا؟ تو نور جہاں مراد شاہ سے پھر سے وہی بات کرتی ہے کہ ہمارے خاندان کا یہ رسم و رواج نہیں ہے، لیکن مراد شاہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ رسم و رواج بھی تو ہم انسانوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور ایسے رسم و رواج کا کیا فائدہ جو مشکل میں اپنے پیاروں کے کام ہی نہ آ سکیں۔ مراد کی بات سن کے نور جہاں تو پیچ و تاب کھاتی ہے غصے سے، لیکن بہرحال وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ کتنی مشکل سے میں نے پاپڑ بیلے تھے اپنے بیٹے مراد کو اس نور بانو کے خلاف بھڑکانے کے لیے، لیکن مجھے اپنا سارا کھیل ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب نور بانو بھی کھڑکی سے یہ سب منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا آج نور جہاں کی جیت ہوتی ہے یا میری؟ کیا مراد اس کے ساتھ چلا جائے گا مجھے چھوڑ کے؟ لیکن جب وہ دیکھ لیتی ہے کہ مراد ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا تو سوچتی ہے کہ چلو پہلی چال تو میری کامیاب ہوئی۔ دوسری طرف سفینہ گھر جا کے سوچتی ہے کہ اس نور جہاں نے نور بانو کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اس کے پاس صرف اس کا باپ ہی تو تھا، اس عورت نے وہ بھی اس سے چھین لیا۔ لیکن سوچتی ہے کہ لگتا ہے نور بانو بھی اس کے خلاف محاذ کھڑا کر چکی ہے، کیونکہ مراد جو اپنی ماں کے حکم کے بغیر سانس بھی نہ لے اپنی ماں کے خلاف جا کے نور بانو کا ساتھ دے رہا ہے، اور خود کلامی سے کہتی ہے کہ ہر دور کے فرعون کے لیے آخر کوئی نہ کوئی موسیٰ تو آتا ہے اس کی فرعونیت ختم کرنے کے لیے۔ شاید اس عورت کے لیے نور بانو ہی موسیٰ ہے۔ دوسری طرف نور بانو چاہتی ہے کہ مراد کو بھی میری حیثیت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اس لیے جب اس کے باپ کے انتقال کے بعد اسے گدی نشین بنایا جاتا ہے اور دور دور سے لوگ آ کر اس کے سامنے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، تو وہ مراد کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اتنی کم حیثیت نہیں تھی جسے تمہاری ماں نے گھر کے جھاڑو پوچھے پر لگا دیا تھا، اور مراد کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ میری ماں نے نور بانو کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے نور جہاں کو اس کے انجام تک پہنچتا دیکھنے کا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔